جماعت احمدیہ سویڈن نے 28 اور 29 اپریل 2017 کو گوتھمبرگ میں سویڈن کے 26ویں جلسہ سالانہ کا انعقاد کیا۔ خدا کے فضل سے اس 2 روزہ جلسے کی حاضری ریکارڈ رہی اور جلسہ بہت کامیاب رہا۔ جلسے کا آغاز امیر صاحب سویڈن اور مبلغ انچارج صاحب سویڈن کی پرچم کشائی کے بعد اجتماعی دعا سے ہوا۔ معاشرے سے اظہار یکجہتی اور انضمام کی روایت کے تحت بہت سے غیر احمدی مہمان بھی جلسے کے دوسرے سیشن پر مدعو تھے، جن میں سے اکثر کو جلسے اور جماعت احمدیہ کے بارے میں اپنے تاثرات کے اظہار خیال کا موقع ملا۔ یہ محبت سے بھرا ہوا، رحم دلی سے بھرپور ہے اور ایک بہت ہم آہنگی کا احساس ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم تقریب ہے اور یہاں نہ صرف امن کے بارے میں بات ہو رہی ہے بلکہ تمام جنگوں کو روکنے کے اقدامات، تمام ایسے خیالات کو روکنے کے اقدامات جن سے دنیا میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جس پیمانے پر یہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے، میں اس سے بہت متاثر ہوں۔ ہم مل کر ان مسائل پر کام کر سکتے ہیں، امن، خوشحالی اور نفرت کی بجائے محبت کو اس مشکل دور میں فروغ دینے کے لیے۔ آپ کا محبت اور امن کا پیغام بہت اچھا ہے، جو میرے خیال سے ہمیں آج کے دور میں اور زیادہ چاہیے، اور میں یہاں آپ کے پیغام کا عملی نمونہ دیکھ رہا ہوں۔ یہاں صرف اسلام کی تعلیم کے بارے میں ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور جماعت احمدیہ سویڈن جو کر رہی ہے وہ امن کی باتیں ہیں، اور دراصل یہی چیز ہے جس کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے۔ میں نے بھی حجاب پہنا تھا۔ ہم خواتین کو اپنے لباس کے بارے میں مکمل آزادی ہونی چاہیے، دوسرے مرد کیوں اس پر فیصلہ کریں؟ لیکن بعض فیمنسٹ اور دوسرے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ حجاب ایک مسئلہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میرے خیال سے جو کام جماعت احمدیہ کر رہی ہے وہ واقعی اہم ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ جوانوں کو ملنا اور امن اور دوسروں سے محبت کا پیغام بھی واقعی اہم پیغام ہے، اور ہمیں یہ پیغام مذہبی عقیدوں، مذہبی کارکنوں، سیاسی کارکنوں وغیرہ کے درمیان بھی پھیلانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مل کر کام کر سکیں، اور میں یہاں واپس آنے کا منتظر ہوں۔ اس سال جلسے کی بیشتر بہتریوں میں سے MTA ایک نمایاں خصوصیت کا حامل رہا۔ MTA کی ٹیم نے اس 2 روزہ جلسے کی مکمل کارروائی پوری دنیا میں لائیو نشر کی۔ اس لائیو نشریات سے بہت سے ممالک بشمول پاکستان، فن لینڈ، جرمنی، انگلینڈ، امریکہ اور کینیڈا کے لوگ مستفیض ہوئے۔ امیر صاحب سویڈن کے اختتامی خطاب کے بعد دعا کے ساتھ بفضل ہی تعالی یہ جلسہ اپنے بابرکت اختتام کو پہنچا۔ MTA انٹرنیشنل نیوز، سویڈن اسٹوڈیوز۔